السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج جو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کھٹی میٹھی زندگی اور ان کے رائٹر کا نیم ہے حمیرہ خان۔ اوکے لیٹ سٹارٹ۔ سنو، وہ نیلے کور والی فائل کہاں رکھی ہے؟ میں نے اپنی مطلوبہ فائل کو جان بوجھ کر فائلوں اور کاغذات میں چھپاتے ہوئے لہجے میں حد درجہ بیزاری بھر کر نیلم کو پکارا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح میری ایک ہی پکار پر دوڑی نہیں چلی آئی، بلکہ مجھے 2-3 بار اور اسے پکارنا پڑا۔ یہ رہی فائل، سامنے رکھی چیز بھی نظر نہیں آتی آپ کو؟ وہ ناراض لہجے میں کہتی فائل میرے ہاتھ میں تھما کر پھر سے کچن کی طرف چلی گئی، جہاں وہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ یار کیسے سمجھاؤں اسے؟ میں اس کی بے رخی پر سوچ کر رہ گیا۔ پچھلے 1 ہفتے سے یہی ہو رہا تھا۔ میرے 1000 سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ واپسی پر اسے منانے کا عہد کرتا، اس کا یہ روٹھا روٹھا روپ دل میں بسائے میں آفس کے لیے نکل پڑا۔ ہماری شادی کو لو ارینج شادی کہا جا سکتا تھا، یعنی میری طرف سے لو اور اس کی طرف سے ارینج، اور اب اس خوبصورت بندھن کو 7 سال ہونے کو تھے۔ ہمارے 2 بچوں علی اور ندا نے ہماری دنیا کو مکمل کر دیا تھا اور بلا شبہ ہمارا گھر ہماری جنت تھا، مگر یہ اچانک جاب کرنے کا بھوت نہ جانے کہاں سے نیلم کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ جیسے ہم انتہائی قابل رحم زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر وہ جاب کر لے تو اس سے ہمارے حالات بدل جائیں گے، معیار زندگی بلند ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور آج کل صبح شام اس نے یہی ضد پکڑ رکھی تھی کہ جناب جاب کرنی ہے۔ میں اسے ہر طرح سے سمجھا کر تھک چکا تھا، مگر زندگی میں پہلی بار وہ اپنی ضد پر اڑ گئی تھی اور مجھ بیچارے پر ہجر کا خوفناک جن سایہ فکن ہو گیا تھا۔ سچ کہوں نیلم، سارے محلے میں ایک بھی تمہارے جیسی خوبصورت اور سمجھدار لڑکی نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میرے کانوں سے یہ اجنبی آواز ٹکرائی۔ خوبصورت تو وہ ہے ہی، مگر سمجھداری والی بات پر اب مجھے کچھ شک ہونے لگا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی رائے دی۔ سامنے والے صوفے پر نیلم بیٹھی تھی اور ان محترمہ کی میری جانب پشت تھی، جو نہ جانے کس چکر میں نیلم کو مکھن لگائے جا رہی تھیں۔ ارے آپ رک کیوں گئے؟ آئیے نا اندر، آ جائیں، یہ کوئی غیر نہیں اپنی مسرت آپا ہیں۔ آخر نیلم کی نظر کرم مجھ پر پڑی اور وہ بہت دن بعد اتنی محبت سے مسکرا کر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ نیلم کی آواز پر پلٹتے پلٹتے رک گیا اور ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ مسرت آپا کا نام سن کر میں چونکا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے یہ نام ہمارے گھر میں بڑے بڑے تواتر سے لیا جا رہا تھا۔ یہ ہمارے ساتھ والے گھر میں آنے والے نئے ہمسائے تھے۔ چلیے آج ان محترمہ سے بھی شرف ملاقات ہو جائے، جن کی آمد ہماری بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ السلام علیکم۔ میرے سوال کرنے سے پہلے ہی ان محترمہ نے، جن کا نام مسرت آپا بتایا گیا تھا، ایک ادا کے ساتھ سلام داغا تو میں منہ میں بڑبڑاتا نیلم کے برابر صوفے پر ٹک گیا۔ انتہائی بھڑکیلے لباس اور شوق میک اپ کے ساتھ وہ محترمہ اپنی اداؤں سے کچھ زیادہ ہی تاثر دے رہی تھیں۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ اس قسم کی خاتون کے ساتھ نیلم کا تعلق بن کیسے گیا، لیکن یہ حیرت کچھ دیر میں مسرت آپا کی زبان نے دور کر دی۔ اور کوئی خوبی ان میں ہو نہ ہو، لیکن وہ لفظوں کا استعمال بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرنا جانتی تھیں، کچھ اس انداز میں سامنے والے کی شان میں زمین آسمان کے کلابے ملاتی کہ وہ بیچارہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہتا۔ ان کے شوہر راشد صاحب سے میں سرِ راہ کئی بار مل چکا تھا اور وہ مجھے انتہائی معقول انسان لگے تھے، اسی لیے ان کی فیملی سے میل جول پر میں نے کوئی خاص توجہ نہ دی، مگر اب ان محترمہ سے ملاقات کے بعد میں اس تعلق داری کے بارے میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اچھا مسرت آپا، مجھے اجازت دیں، میں ذرا فریش ہو لوں۔ کچھ دیر باتیں سننے کے بعد میں اٹھتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی انہیں بھی یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ اب انہیں بھی اپنے گھر کی راہ لینی چاہیے، کیونکہ اب میری بیوی کو مجھے کھانا وغیرہ دینا ہوگا۔ میرے آپا کہتے ہی انہوں نے کچھ ایسی شکل بنائی گویا کہ اچانک ان کے دانتوں تلے نیم کی گولیاں آ گئی ہوں، مگر جب بولیں تو لہجہ وہی مٹھاس لیے ہوئے تھا۔ جی ہاں، کیوں نہیں، میں بھی چلتی ہوں اب، پھر کل تم فیصلہ کر کے مجھے بتا دینا، اسکول والوں کو جلدی ضرورت ہے ٹیچرز کی، میں نے اپنے پیچھے مسرت آپا کو کہتے سنا۔
اچھا، تو میرا گھر جلانے کو ایندھن سرحد پار سے آ رہا ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں برابر والے گھر کی طرف دیکھا۔ میں فساد کی جڑ تک تو پہنچ ہی چکا تھا، بس اب اس کا خاتمہ کرنا باقی تھا۔ مگر فی الحال بھوک زوروں پر تھی، اس لیے فٹافٹ سے فریش ہونے باتھ روم میں گھس گیا۔ ندا کے اسکول میں فنکشن ہے، اس کے لیے ڈریس بنوانا ہے۔ آفس سے آئے ابھی تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا اور ابھی میں نیلم کو منانے کے لیے کوئی نئی دلیل سوچ رہا تھا کہ وہ میرے پاس آ کر بڑے مصروف سے انداز میں کشن کا کور ٹھیک کرتے ہوئے بولی، سامنے والوں کے بیٹے کی شادی بھی اگلے ہفتے ہے، وہاں جانے کے لیے بھی سب کے کپڑے وغیرہ لینے ہیں اور کچھ دینے دلانے کو بھی چاہیے۔ مجھے خاموشی سے تکتے دیکھ کر اس نے بات آگے بڑھائی، گویا مجھ پر ایک اور بجلی گرائی۔ ایک لمحے کو تو میرا میٹر گھوم گیا۔ مہینے کے آخری دنوں میں نوکری پیشہ انسان کے لیے اتنے خرچوں کی لسٹ، وہ اتنی فضول خرچ ہرگز نہ تھی۔ محض مجھے زچ کرنے کے لیے ہتھ کنڈے آزما رہی تھی۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں، میری مسلسل خاموشی سے تنگ آ کر وہ چٹکے ہوئے لہجے میں بولتی، ہاتھوں میں تھاما کشن صوفے پر پٹکتے ہوئے میرے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی۔ تم جانتی ہو تم کیا فرمائش کر رہی ہو؟ میں نے بھی ذرا سخت لہجہ اپنایا کہ یہی وقت اور حالات کا تقاضا تھا۔ ہاں جانتی ہوں، اچھی طرح جان گئی ہوں کہ میری طرح میرے بچے بھی ترس ترس کر زندگی گزاریں گے، کبھی اپنی کوئی بھی خواہشات پوری نہیں کر سکیں گے۔ بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے اس نے ناشکری کی انتہا کر دی، مگر اس میں سب سے اہم چیز تھے اس کے آنکھوں سے بہتے آنسو، اور اس کے ان آنسوؤں سے تو میں پہلی ملاقات سے ہارتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے نیلم کو پہلی بار اپنے بیسٹ فرینڈ آصف کی شادی پر دیکھا تھا۔ ادھر ادھر پھرتی وہ ایسا چاند لگ رہی تھی جو بادلوں کے رحم و کرم پر آسمان کی وسعتوں میں تیر رہا ہو۔ گولڈن کڑھائی والے پجامہ فراک کے ساتھ کانوں میں گولڈن اویزے اور دونوں ہاتھوں میں ڈھیر ساری سلور اور گولڈن کانچ کی چوڑیاں پہنے وہ پورے محلے پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ یقیناً اس گھر میں ایسی حیثیت رکھتی تھی کہ ہر طرف اس کی پکار پڑ رہی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دلہن کی کزن اور بیسٹ فرینڈ تھی، اور میری نظریں یوں اس کے چہرے سے چپکی ساتھ ساتھ تھیں، گویا وہ کوئی مقناطیس تھی یا اس نے مجھے ہپنوٹائز کر دیا تھا۔ دلہا بنے امجد سے میری یہ چوری چھپی نہ رہ سکی۔ وہ میری طرف جھک کر شرارت سے کھنکارا تو میں شرمندہ سا ہو گیا۔ اپنے گروپ کا سب سے شرارتی لڑکا ہونے کے باوجود لڑکیوں کے معاملے میں میرا کردار انتہائی شریفانہ رہا تھا، مگر آج یار اس لڑکی کو ذرا غور سے دیکھو۔ میں نے امجد کے کان میں سرگوشی کی۔ توبہ کرو یار، کیسے دوست ہو تم؟ شادی کے دن مجھے مرحوم بنانا چاہتے ہو؟ یہ جو محترمہ ساتھ بیٹھی ہیں، تمہاری بات اگر انہوں نے سن لی نا تو میرے ساتھ ساتھ تمہاری بھی خیر نہیں۔ امجد کچھ زیادہ ہی شوق ہو رہا تھا۔ بکواس نہ کر اور میری بات دھیان سے سن۔ امی کب سے کہہ رہی ہیں کہ شادی کر لو، تو میں سوچ رہا ہوں کہ چلو کر ہی لیتا ہوں۔ مبارکہ یار، کیا خیال ہے ابھی ساتھ ہی تجھے بھی نہ بنا دوں؟ بعد میں تیرا کیا کہ کہیں تو پھر سے نہ مکر جائے۔ میری بات سن کر وہ اتاولا ہوا جا رہا تھا، اور میں دل ہی دل میں اپنی بات پر خود ہی حیران بیٹھا تھا کہ اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ۔ تو محترمہ آپ نے ہمیں جیت لیا۔ میں اس چاند پر نظریں جمائے بے اختیار مسکراتا چلا گیا۔ نیلم، جوتا چھپائی اور دودھ پلائی اتنی ہی لینی ہے جتنی سوچی تھی، 1 روپیہ بھی کم نہیں کرنا ہم نے۔ ایک لڑکی نے اس چاند کو مخاطب کیا تو مجھے اس کا نام معلوم ہوا، نیلم پری۔ میرے ذہن میں یہ لفظ گونج اٹھا۔ بچپن میں نہ جانے کتنی کہانیوں میں نیلم پری کو ایک نیک دل پری کے روپ میں پڑھا تھا۔ ڈونٹ وری، تم بس دیکھتی جاؤ۔ نیلم پری اس لڑکی کو حوصلہ دیتے ہوئے امجد کی طرف دیکھ کر شرارتی ہنسی کے ساتھ بولی، امجد بیٹا تمہاری خیر نہیں۔ کیا مطلب؟ میری بات پر امجد نہ سمجھنے کے انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے سمجھاتا، نیلم پری اپنی ساتھیوں سمیت رسم کے لیے ہمارے سامنے برجمان ہو چکی تھی۔ میرا پورا وجود صرف آنکھ بن گیا تھا اور اس کے لیے ایک ہی نظارہ رہ گیا تھا۔ وہ ہنستی بحث کرتی میرے سامنے ہی تو بیٹھی تھی۔ ایک ایک کر کے ساری رسمیں ختم ہوئیں اور رخصتی کا وقت آ پہنچا، اور وہ ہنستی مسکراتی لڑکی ایسا ٹوٹ کے روئی
کہ دلہن بیچاری خود اسے چپ کرانے میں لگ گئی، اور یہ ایک ایسا منظر تھا کہ سبھی ہنس پڑے، اور وہ لڑکی جس سے میں کچھ دیر پہلے ہی واقف ہوا تھا، اس کے آنسو مجھے ایسی اذیت دے رہے تھے جس سے میں آج تک نہ واقف تھا۔ اس چہرے پر سدا مسکراہٹ قائم رکھنے کا عزم کرتا ہوا میں وہاں سے واپس ہوا، اور پھر 1 ماہ کے اندر اندر وہ چاند میرے آنگن میں اتر آیا۔ مما نہ روئیں پلیز، علی کی آواز پر میں چونکا۔ وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے نیلم کے آنسو پونچھتا اور اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ماضی کی دھند میں کھو گیا تھا، اور میری اس خاموشی کو لاپرواہی سمجھتے ہوئے وہ کچھ زیادہ ہی زور و شور سے آنسو بہا رہی تھی۔ اف میرے خدا! مجھے یکدم اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور علی کو کھیلنے کے لیے باہر بھیجتے ہوئے میں نیلم کے قدموں میں جا بیٹھا۔ اس نے فوراً رخ موڑ کر اٹھنا چاہا، مگر میں نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے وہیں بیٹھا رہنے پر مجبور کر دیا۔ تم جانتی ہو ظالم پری، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، پھر کیوں ان آنکھوں اور میرے دل پر ظلم کرتی ہو؟ بائیں ہاتھ سے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر رکھتے ہوئے دائیں ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرتا میں بے بسی سے بولا۔ اس کے آنسو حقیقتاً مجھے بے پناہ اذیت سے دوچار کر دیتے تھے، اور میرے دل کے مکین اور ظالم پری میرے دل کی حالت سے بخوبی واقف ہوتے ہوئے جان گئی تھی کہ اب جیت زیادہ دور نہیں۔ اس خیال سے اس کی آنکھوں کی بڑھتی ہوئی چمک میری نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، میں اب تمہیں نہیں روکوں گا۔ آخر میں نے ہار مان ہی لی۔ مجھے لگتا تھا کہ اس لڑکی کے آگے میں کبھی بھی جیت نہیں سکتا، یا شاید یوں تھا کہ اس سے ہار جانے میں ہی میری جیت پوشیدہ تھی۔ سچ؟ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ میرے الفاظ نے اس پر جادو کا سا اثر کیا تھا، اور وہ سب رونا دھونا بھول کر میرے دونوں ہاتھوں کو سختی سے بھینچتے ہوئے جگمگاتی آنکھوں کے ساتھ پرمسرت لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ بالکل سچ۔ اس کے اس انداز پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ اف، آپ کتنے اچھے ہیں، کتنے گریٹ ہیں۔ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے خود کو دنیا کی سب سے مظلوم اور بے بس سمجھنے والی اپنے کہے سے مکر رہی تھی۔ اس کی اس طرح بیان بدلنے پر میں قہقہہ لگا کر ہنس پڑا تو وہ بات سمجھتے ہوئے ایک لمحہ شرمندہ ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے بیڈ روم کی طرف چلی گئی، جہاں ابھی دوستوں کو فون پر خوشخبری سنانے کے علاوہ صلاح مشورے کرنے تھے، یعنی کہ آج کھانا لیٹ ہی ملے گا۔ کلاک کی طرف دیکھتا ہوا میں ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آن کرتا ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ دل سے اس کی ناراضگی کا بوجھ ہٹ گیا تو ذہن بھی ہلکا پھلکا ہو گیا، مگر اب ایک نئی پریشانی سامنے کھڑی منہ چڑانے لگی تھی کہ یہ بے وقوف لڑکی کسی نئے پھڈے میں ٹانگ نہ اڑا بیٹھے۔ خیر، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ توجہ ٹی وی کی طرف کرتے ہوئے میں نے اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا۔ آج کیا ہوا؟ آفس سے واپسی پر نیلم کی رونی صورت دیکھ کر میں صبر و تحمل کے ساتھ نئی کہانی سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ جہاں ہم آج گئے تھے نا، وہاں کا پرنسپل تو بڑا ہی خبیث تھا۔ دیکھتا ایسے تھا جیسے کھا جائے گا۔ پیکیج اچھا تھا، مگر ایسی جگہ کام کرنے کا فائدہ جہاں کا سربراہی۔ نیلم میرے پوچھتے ہی تفصیل سے اپنی آج کی ناکامی کی داستان سنانے لگی۔ اس لمحے مجھے پرنسپل سے زیادہ نیلم پر غصہ آیا۔ اسے اس قسم کے تجربات سے بچانے کے لیے ہی تو میں منع کر رہا تھا، مگر اس کی عقل میں میری بات آئی ہی نہیں۔ پچھلے 15 دن سے وہ جاب کی تلاش میں تھی۔ سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اسکول جاب بہتر رہے گی، مگر ابھی تک وہ کوئی جاب تلاش نہ کر سکی۔ ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسئلہ نکل آتا تھا، کوئی اسکول دور، کہیں کا پیکیج بکواس، اور آج پرنسپل ہی۔ ہر روز میں یہ امید باندھتا کہ شاید آج اسے عقل آ جائے، مگر اگلے ہی دن وہ اسی جوش و خروش کے ساتھ مجھے ایک اور اسکول کا بتا رہی ہوتی تھی۔ میں نے اس سلسلے میں اس کی کوئی بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس بات کو اس نے اپنے لیے چیلنج بنا لیا تھا۔ اب میں بس انتظار کر رہا تھا کہ دیکھو آخر اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ ڈنر سیٹ دیکھیے کیسا ہے۔ نیلم آج گھر کے لیے شاپنگ کر کے آئی تھی، اور جب تک وہ ایک ایک چیز مجھے دکھا کر داد نہ لے لیتی، اسے چین کہاں آتا تھا۔ یہ اس کی ہمیشہ کی عادت تھی۔
اور میں بھی پوری توجہ سے اس کی لائی شاپنگ دیکھتا اور اپنی رائے دیتا تھا، مگر آج ڈنر سیٹ دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ یہ تمہاری پسند کا ہے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نہیں، مسرت آپا کی پسند کا۔ سچی ساحر، شاپنگ کرنے کا سلیقہ تو بس مسرت آپا کو ہے، ہم تو یوں ہی لٹ کر آ جاتے ہیں دکانداروں کے ہاتھوں۔ اب یہی دیکھیں، یہ ڈنر سیٹ 10,000 کا بتا رہا تھا اور مسرت آپا نے 7,000 کروائے۔ نیلم اپنا کارنامہ سنا رہی تھی اور میں ڈنر سیٹ ہاتھ میں لے کر دیکھ رہا تھا کہ نہ صرف اس کا ڈیزائن بالکل فضول تھا بلکہ اس کی کوالٹی بھی اچھی نہ تھی۔ اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ 4,000 ہوگی۔ دراصل دکاندار کو بھی مسرت آپا جیسے گاہکوں کے ساتھ ڈیل کرنا آتا ہے۔ یہ مسرت آپا ہمارے گھر میں کچھ زیادہ ہی دخل اندازی نہیں کرنے لگی؟ بمشکل غصہ ضبط کرتا میں آزادی سے بولا، آپ مسرت آپا کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں؟ نیلم نے مجھے ایسے دیکھا کہ جیسے خدا نخواستہ میں نے کوئی کفر بک دیا ہو۔ وہ تو اتنی اچھی ہیں، میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، میرے گھر کے کتنے ہی کاموں میں مدد کروا دیتی ہیں، اور بدلے میں تمہارا میک اپ، جیولری، کپڑے، حتیٰ کہ گھر کے برتن تک ان کے استعمال میں رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا کہو گی؟ میں نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہا۔ ساحر، آپ اتنے تنگ دل کب سے ہو گئے ہیں کہ استعمال کی چیزوں کا بھی حساب رکھیں؟ اس نے مجھے کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ جو تمہارے جی میں آئے کرو، میں جھنجھلاتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ کمال ہے، ساحر میرا نام ہے اور میری بیگم صاحبہ ہمسائی کے شہر میں گرفتار ہے۔ یہ بات بھی مسرت آپا کے لیے میرے دل میں کینہ کو جنم دے رہی تھی۔ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس روز رات گئے تک میرا ذہن اس قسم کی سوچوں میں الجھا رہا اور آخر ایک حل سوچ کر میں مطمئن ہو گیا۔ میں بری طرح فائلوں میں مگن تھا، تبھی میرا موبائل گنگنایا۔ اسکرین پر نیلم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ساحر مجھے جاب مل گئی ہے۔ میرے ہیلو بولتے ہی وہ اتنے جوش سے بولی کہ گویا کہ اسے ہفت اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ اس کی خوشی سے کھنکتی آواز سن کر میرا دل بجھتا چلا گیا۔ ابھی تک مجھے امید تھی کہ اسے اس کی پسند کی جاب نہ ملے گی اور وہ یہ ضد چھوڑ دے گی۔ بہت مبارک ہو، میں نے بے دلی سے کہا۔ پیکیج بھی بہت اچھا ہے اور اسکول بھی زیادہ دور نہیں، اور وہاں کی پرنسپل بھی بڑی اچھی خاتون ہیں۔ وہ اس دن والی بات یاد کر کے ہنسی، مگر میں مسکرا تک نہ سکا۔ اس کے سارے مسئلے ختم ہو گئے تھے اور میرے اب شروع ہو گئے تھے۔ 2-4 اور فکروں کے تبادلے کے بعد میں نے موبائل آف کر دیا، مگر میرا ذہن بری طرح سے منتشر ہو چکا تھا۔ یہ کیا ابھی تک یونیفارم میں گھوم رہے ہو؟ میں آج دفتر سے ذرا جلدی آ گیا تھا اور یہاں علی اور ندا ہاتھ میں سیب پکڑے صحن میں گھومتے پھر رہے تھے۔ نیلم کہاں ہے؟ کچن میں نیلم کی جگہ مسرت آپا کو اپنے بچوں سمیت براجمان دیکھ کر میرا موڈ آف ہو گیا۔ مجھے اچانک سے سامنے دیکھ کر وہ ذرا سا گھبرائیں، مگر پھر سنبھل گئیں۔ وہ بس آنے ہی والی ہے۔ ٹیبل پر رکھے پھلوں کی ٹوکری کو فریج میں رکھتے ہوئے جلدی سے بولی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ نیلم ابھی تک اسکول سے نہیں آئی؟ اس سے پہلے کہ مسرت آپا میری بات کا جواب دیتی، باہر کے کھلے دروازے سے نیلم اندر آئی۔ تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اسکول کا فنکشن ہے نا، اور آج ساری تیاریاں مکمل کرنا تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ وضاحتی انداز میں کہتی، صحن میں پڑی چارپائی میں ڈھیر ہو گئی، یہ لو چائے۔ کس قدر تھک گئی ہو؟ اتنی دیر میں مسرت آپا سب کے لیے چائے بنا لائیں، اور جب انہوں نے چائے کا کپ نیلم کے ہاتھ میں دیا تو وہ تشکر سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں ابھی روٹی ڈال دیتی ہوں، سالن تو رات کا رکھا ہی ہے۔ چائے پی کر فریش ہوتے ہی نیلم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے وہ سالن تو ختم ہو گیا، تمہیں دیر ہو گئی تو میں نے روٹی بنا کر بچوں کو کھلا دی۔ بچوں میں یقیناً ہمارے 2 بچوں کے ساتھ ان کے 4 بچے بھی شامل تھے، اور اتنے میں تمہارے بھائی آ گئے تو ان کو بھی کھانا بھجوا دیا۔ اب اپنے گھر جا کر ان کو کھانا بنا کر دینے کو میرا دل نہیں مانا کہ بچے اور گھر اکیلا چھوڑ کے جاتی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، جا کر اپنا گھر بھی دیکھوں، کب سے یہی ہوں۔ چہرے پر ڈھیروں تھکن سجائے کچھ جتاتے ہوئے لہجے میں انہوں نے اس انداز میں کہا کہ نیلم جو کچھ دیر پہلے تھوڑی سی ناگواری محسوس کر رہی تھی، اب یقیناً اپنی سوچ پر شرمندہ ہو گئی۔ وہاں ایک نیا ڈرامہ شروع ہو چکا تھا، جس سے اکتا کر میں بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔
السلام علیکم ساحر صاحب، میں آپ کا پڑوسی راشد بات کر رہا ہوں۔ راشد صاحب، مسرت آپا کے شوہر کے فون پر میں بہت زیادہ حیران ہوا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں راشد صاحب؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اس طرح آفس ٹائمنگ میں ان کی کال آنے پر میرا پریشان ہونا فطری تھا۔ جی بالکل خیریت ہے۔ دراصل مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ ان کے لہجے کی ہچکچاہٹ نے مجھے اور زیادہ متجسس کر دیا۔ جی فرمائیے، کیا بات ہے؟ بات دراصل یہ ہے ساحر صاحب کہ آپ کے گھر کی وجہ سے میرا گھر بری طرح سے ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ آپ اپنی بیگم کو سمجھائیں کہ وہ اپنا گھر خود سنبھالے تاکہ میری بیوی اپنے گھر کی طرف توجہ دے سکے۔ گھر ڈسٹرب نہ ہو، یہی سوچ کر تو میں نے اپنی بیوی کو جاب کی اجازت نہیں دی تھی، اور اب ان کی ادھوری بات بھی بہت مکمل تھی۔ راشد صاحب، میں خود آپ سے اس موضوع پر بات کرنے والا تھا۔ آپ براہ کرم اپنی وائف کو اپنے گھر تک ہی محدود رکھیں۔ ان کی وجہ سے میرا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ رہی بات سنبھالنے کی، تو اتنے سالوں سے نیلم ہی گھر سنبھال رہی تھی، اور وہ بھی بہت ہی اچھا۔ ساری گڑبڑ آپ کی وائف کی وجہ سے شروع ہوئی ہے۔ اپنے غصے کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے میں بھی کہتا چلا گیا۔ میرے لہجے کی تپش ان تک پہنچ ہی گئی تھی، تبھی وہ لمحہ بھر کو بالکل خاموش ہو گئے۔ آپ کو میری بات بری لگی، شاید میں ٹھیک طرح سے اپنی بات کہہ نہیں پایا۔ ان کا دبنگ لہجہ اب کچھ کھسیایا سا ہو گیا۔ آپ نہ کہتے تو میں کہتا، کیونکہ آپ کی طرح میں بھی بہت تنگ ہوں۔ میں اپنی حد تک کنٹرول کر لوں گا، آپ بھی کوشش کریں۔ میرے لائق اور کوئی خدمت؟ میں نے بات ختم کرنے کو کہا۔ جی نہیں، بہت شکریہ۔ فون بند کرنے کے بعد بھی میں بہت دیر تک اپنا غصہ کنٹرول کرنے میں لگا رہا۔ ارے امی، آپ اتنی صبح اور اچانک؟ ابھی ہم ناشتے کی میز پر ہی تھے کہ نیلم کی امی کی آمد ہوئی۔ صبح؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نیلم، دن کے 11 بج رہے ہیں۔ اتنے لیٹ ناشتہ؟ اور یہ گھر کی حالت؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ گھر واقعی کچھ بکھرا ہوا سا تھا۔ امی کا اندازہ خاصا جارحانہ تھا۔ میرے دل کو سکون سا ہوا۔ نیلم کی بوکھلاہٹیں دیکھ کر میں بامشکل ہی اپنی مسکراہٹ چھپاتا کھانے کی پلیٹ پر جھک گیا۔ امی، وہ کام والی ایک ہفتے سے نہیں آ رہی، اور میں سارا دن اسکول میں ہوتی ہوں نا، تو اس نے بکھرے گھر کی وضاحت کی، لیکن امی جان کی تیوری کے بلوں میں اضافہ ہو گیا۔ آج چھٹی کا دن بھی تو ہے نا؟ نیلم میرے اور بچوں کے سامنے اس عزت افزائی پر بچوں کی طرح بسوڑنے لگی۔ عام طور پر ایسے کسی بھی موقع پر میں نیلم کو سپورٹ کرتا تھا، مگر آج میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، کیونکہ اس کے لیے یہ خوراک از حد ضروری ہو چکی تھی۔ آپ بیٹھے نا، پلیز ناشتہ کریں۔ نیلم نے امی کو کاندھوں سے تھام کر بڑے پیار سے چیئر پر بٹھاتے ہوئے موضوع بدلا، مگر دوسرے ہی لمحے جب امی نے ایک نظر ناشتے کی ٹیبل پر اور دوسری نیلم پر ڈالی، تو وہ پھر سے شرمندہ نظر آنے لگی۔ یہ ناشتہ ہے؟ انہوں نے ٹوس اور جیم کی بوتل پر ایک نظر ڈالتے ہوئے نیلم سے پوچھا۔ کیا یہی ناشتہ کروا کر ہم نے تمہیں اتنا بڑا کیا تھا؟ میاں تو تمہیں درویش مل گیا ہے، مگر بی بی اپنے بچوں کا ہی کچھ خیال کر لو۔ کتنے دن ہو گئے بچوں کو ٹھیک سے دیکھے ہوئے؟ واقعی بچے کمزور لگ رہے تھے۔ ٹیبل صاف کرو اور کوئی ڈھنگ کا ناشتہ بنا کر لاؤ سب کے لیے۔ آج تو ویسے بھی چھٹی کا دن ہے، کوئی اسپیشل ناشتہ ہونا چاہیے تھا، مگر خیر، فی الحال تم آلو کے پراٹھے ہی بنا لو بس۔ ان کے اس نئے آرڈر پر نیلم نے مدد طلب نظروں سے میری طرف دیکھا، مگر میں نے بے بسی کے اظہار کے طور پر کاندھے اچکا دیے، تو وہ خاموشی سے کچن کی طرف چل دی۔ میں نے ایک تشکر بھری نظر امی پر ڈالی تو وہ شفقت سے مسکرا دی۔ ناشتے کے بعد میں نے ٹی وی لگا لیا۔ آج بڑا زبردست میچ آنے والا تھا۔ دونوں بچے نانوں کے ساتھ مصروف ہو گئے اور نیلم مظلومیت کی تصویر بنی امی کے آرڈر کے مطابق اچھا سا لنچ تیار کرنے میں لگ گئی۔ نیلم، کہاں ہو تم؟ چھٹی کے دن بھی مسرت آپا مسکراتے ہوئے تشریف لے آئیں۔ اف، کیا حالت ہو رہی ہے تمہاری؟ چہرہ دیکھو، پیلا پڑ گیا ہے۔ ارے آخر تمہیں ضرورت کیا ہے یہ سب کرنے کی؟ میں تو کہتی ہوں کہ کھانا پکانے کے لیے بھی کوئی عورت ہی رکھ لو۔ تمہارے جیسی خوبصورت لڑکی جب یہ سب کچھ کر کے اپنا حسن برباد کرتی ہے تو سچ کہوں میرا تو بڑا ہی دل دکھتا ہے۔ وہ آتے ہی شروع ہو چکی تھیں۔ بھروسے کی عورت ملتی ہی کہاں ہے مسرت آپا، اور پھر وہ پیسے بھی تو بہت مانگتی ہے، ہر کوئی کہاں افورڈ کر سکتا ہے۔ نیلم بھی اپنی آپ
نیلم بھی اپنے آپ کو انتہائی مظلوم سمجھ رہی تھی۔ یہ بات اس کا لہجہ بتا رہا تھا۔ یہی تو میں سوچتی ہوں کہ تمہارے ماں باپ نے شادی کرتے وقت اس بات کا خیال نہیں کیا کہ تمہارے جیسی خوبصورت لڑکی کو تو ایک سے ایک امیر لڑکا مل سکتا تھا۔ اس کی اس بات نے اور اس پر نیلم کی خاموشی نے مجھے آگ ہی تو لگا دی۔ محترمہ کچھ زیادہ ہی حد سے گزر رہی تھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے کہ میں مداخلت کر بیٹھتا، مسرت آپا کی نظر امی پر پڑ گئی۔ یقیناً وہ بھی اس کی ساری باتیں سن چکی تھیں، تبھی ان کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے اور چہرے سے حد درجہ سختی جھلک رہی تھی۔ یہ شاید یہ میری امی ہیں، اور امی یہ مسرت آپا ہیں، ساتھ والے گھر میں رہتی ہیں۔ نیلم کے تعارف کروانے پر امی نے سر سے پیر تک مسرت آپا کو گہری نظر سے دیکھا۔ اچھا نیلم، میں اب چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ مسرت آپا ان کی نظروں سے بکھلا گئی تھی، شاید تبھی اتنی جلدی واپسی کا ارادہ باندھ لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ بیٹھو نا، بہت ذکر سنا ہے تمہارا، آج کچھ باتیں ہی ہو جائیں۔ امی کے انتہائی اصرار سے کہنے پر وہ برآمدے میں رکھے صوفے پر ٹک گئیں۔ لگتا ہے کہ تم نے کہیں شادی وغیرہ میں جانا ہے۔ مسرت آپا کی ڈریسنگ اور میک اپ وغیرہ کو دیکھتے ہوئے امی نے پہلا فائر کیا۔ ارے نہیں، میں تو بس نیلم سے ملنے آئی تھی۔ نوکری کہاں کرتی ہو تم؟ جی کہیں بھی نہیں، میرے میاں عورت کے نوکری کرنے کو پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ مسرت آپا کی بات پر امی نے ایک طنزیہ نظر ساتھ کھڑی نیلم پر ڈالی، وہ نظریں چرا گئی۔ کام تو نوکرانیاں ہی کرتی ہوں گی تمہارے گھر میں، کتنی نوکرانیاں رکھی ہیں تم نے؟ جی وہ بس ایک ماسی ہے، صفائی اور کپڑے دھو جاتی ہے۔ اور کھانا کون پکاتا ہے؟ وہ خود پکاتی ہوں، بچے اور ان کے ابو کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتے۔ یعنی اپنے گھر کو تم خود ہی اکیلی دیکھتی ہو؟ میری 2 نندیں ہیں اور ساس بھی، ماشاءاللہ اچھی صحت والی ہے، کافی تو وہی سنبھال لیتے ہیں۔ وہ روانی میں اصل بات بول گئی، مگر پھر فوراً سے احساس بھی ہو گیا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ ہاں بالکل ضرور جاؤ، ویسے بھی خاص طور پر چھٹی والے دن عورتوں کو گھر پر ہی رہنا چاہیے۔ مسرت آپا کے جانے کے بعد نیلم دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ دوپہر کو کھانے کی ٹیبل پر بھی وہ خاموش سی تھی، کسی سوچ میں گم۔ کھانا بھی اس نے برائے نام ہی کھایا تھا۔ سوری امی، میں نیلم کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے سب کو آئس کریم کے لیے بلانے آیا تھا کہ نیلم کی آواز سن کر دروازے پر ہی رک گیا۔ بیٹا معذرت تو تمہیں اپنے شوہر اور بچوں سے کرنی چاہیے، جو اس قسم کی الٹی پلٹی زندگی گزارتے رہے ہیں۔ گھر دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی عورت یہاں رہتی ہی نہ ہو۔ بچے الگ عجیب ہولیوں میں گھوم رہے ہیں، اور ان کی پڑھائی کا خیال بھی تو تم ہی رکھتی تھی نا۔ اب اتنے دن سے تمہیں خبر ہے کہ ان کا کیا حال ہے؟ کیسے خبر ہوگی؟ تمہارے پاس ٹائم ہی کہاں ہے؟ کپڑوں کی الماری میں کپڑے میدان جنگ کا منظر پیش کر رہے ہیں، ساحر کی زندگی الگ ڈسٹرب، اور پھر تم اپنی طرف تو دیکھو، کیا حالت ہو گئی ہے بیٹا تمہاری، بیمار لگنے لگی ہو۔ میں نے تو بس اپنے گھر اور بچوں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی تھی، ساحر کی ذمہ داریوں میں اس کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی۔ دیکھو میری جان، تمہاری سوچ غلط نہیں تھی، جاب کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر اس کی ضرورت ہو تب کرنی چاہیے۔ ساحر ماشاءاللہ سے اچھا خاصا کماتا ہے، تمہیں اور بچوں کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ تمہیں اور بچوں کو کسی چیز کی کمی ہونے دی اس نے کبھی؟ اور اگر پھر بھی تم کچھ کرنا چاہتی تھیں تو بیٹا پہلے تو یہی دیکھنا چاہیے تھا نا کہ جس گھر اور گھر والوں کے لیے تم کچھ کرنا چاہ رہی ہو، کہیں وہی تو ڈسٹرب نہیں ہو رہے۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہ اچھی بات ہے۔ نیلم کا بھیگا لہجہ میرے ساتھ ساتھ امی کے دل کو بھی تڑپا گیا تھا، تبھی وہ بہت نرم لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ ایسی ہی کچھ اور باتوں کے بعد انہوں نے نیلم کو مجھے منانے بھیجا، اور میں جو اب بالکل بھی خفا نہیں تھا، دوڑ کر کمرے میں گیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھی بھاری بھرکم سی کتاب اٹھا کر چہرے پر سنجیدگی سجائے بیڈ پر ایسے بیٹھ گیا جیسے کتاب کے علاوہ کسی بھی چیز میں مجھے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ وہ ادھر ادھر چیزیں رکھتی اٹھاتی میرے چہرے کا جائزہ لیتی رہی، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، بلکہ کتاب چہرے کے عین سامنے کر لی مسکراہٹ چھپانے کے لیے۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، آخر اس نے مجھے مخاطب کیا۔ بولو۔
میں نے کتاب سے نظریں بلکہ کتاب کو ہی چہرے کے سامنے سے ہٹائے بغیر کہا۔ جب اگلے کئی لمحوں میں اس کی آواز نہیں آئی تو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے اس کی طرف دیکھنا پڑا، اور وہ حسب توقع اپنے پسندیدہ مشغلے یعنی کہ رونے میں مصروف تھی۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں ہمیشہ کی طرح اس کے آنسوؤں سے بکھلا گیا۔ میں اتنی بری ہوں کہ آپ مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ارے نہیں یار، تم تو بہت بہت اچھی ہو۔ دل کرتا ہے کہ دن رات تمہیں سامنے بٹھا کر تمہیں دیکھتا رہوں اور تم سے باتیں کرتا رہوں۔ سچ؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ بالکل سچ میری نیلم پری۔ میرے کہنے پر وہ کھل کر مسکرا دی۔ آپ مجھ سے خفا نہیں ہے نا؟ اس نے پھر تصدیق چاہی۔ یار میں تم سے خفا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارے یہ جو آنسو ہیں نا، میری ساری خفگی بہا لے جاتے ہیں۔ میرے مظلومیت سے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی، اور میرے جیون میں ہر طرف پھول ہی پھول بکھر گئے۔ تو کیا میں گھر میں اکیڈمی بنا سکتی ہوں پلیز؟ اس میں تو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا، اور صرف شام کے 2 گھنٹے میں مینیج کر لوں گی۔ اجازت دے دینا، آخر میری پڑھائی بھی تو کسی کام آئے۔ میری مسکراہٹ دیکھتے ہی وہ پھر پٹری سے اتر گئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میری نظروں کے مسلسل ارتکاز پر اس کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ دیکھ رہا ہوں کہ تم میں ایسا کیا ہے جو میرے جیسا بندہ بھی بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ اچھا جی، تو کیا پتہ چلا؟ وہ شوق ہوئی۔ تمہیں سوچتے ہوئے ہوش و حواس قابو میں رہیں تو کچھ اور سوچو نا۔ میرے بے بسی سے کہنے پر وہ پھر سے ہنس دی۔ آئی ایم سوری ظاہر، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ مسرت آپا کی باتوں میں آ کر میں نے کتنی غلطی کی۔ اس نے سر جھکا کر معصومیت سے کہا۔ میں نے بے ساختہ اس کے قریب ہو کر اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ سنو، تم بالکل بھی فارغ اور بیکار زندگی نہیں گزار رہی تھیں، اور میری ذمہ داریاں تو تم بہت ہی اچھے سے بانٹ رہی تھیں۔ میرا گھر، میرے بچے۔ تبھی دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ بابا ہمیں آئس کریم کھانی ہے، چلیں بھی، پھر رات ہو جائے گی۔ باہر میرے دونوں بچے کباب میں بڑی سی ہڈی بنے مجھے پکار رہے تھے۔ میں نے ایک نظر دروازے پر اور دوسری نیلم پر ڈالی۔ وہ ہنس دی اور میں دروازہ کھولنے لگا، ورنہ میرے ان دونوں شیطانوں کا ارادہ تو دروازہ توڑنے کا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم سب تیار ہو کر آئس کریم کھانے کے لیے گھر سے نکل رہے تھے۔ ماں نے جانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے نماز کے بعد کچھ وظائف بھی کرنا ہوتے تھے۔ باہر جانے سے پہلے میں مڑا اور امی کے ہاتھ تھام کر عقیدت سے انہیں چوم لیا۔ تھینک یو امی، تھینک یو سو مچ۔ آج مجھے احساس ہوا ہے کہ میری ایک امی اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہیں، مگر دوسری ماں میرے پاس ہے۔ میری آنکھیں نم ہوئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوم لیا۔ اگلی صبح نیلم کی پیار بھری پکار پر میری آنکھ کھلی تو زندگی ایک دم بہت خوبصورت لگی۔ کپڑے باتھ روم میں تیار ملے، میچنگ ٹائی بھی نہ ڈھونڈنا پڑی۔ ناشتے کی ٹیبل پر اپنی پسند کا ناشتہ دیکھ کر بے اختیار میرا دل چاہا کہ نعرہ لگاؤں، ساسو ماں زندہ باد، مگر بچوں کی موجودگی کی وجہ سے ضبط کر گیا۔ لیکن میرے انگ انگ سے جھلکتی سرشاری اور نیلم کا پیچھا کرتی نظریں نیلم کے چہرے پر بار بار مسکراہٹ بکھیر رہی تھیں۔ آفس جاتے ہوئے میرے ساتھ امی بھی تھیں۔ انہیں ان کے گھر کے گیٹ پر اتار کر دفتر کی طرف جاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا، بزرگ کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں، جن باتوں کو ہم اپنی بے وقوفیوں سے اور بڑھا دیتے ہیں یا ناقابل علاج سمجھ لیتے ہیں، انہیں وہ کتنی آسانی سے سنبھال لیتے ہیں۔ راستے میں پارک میں ایک بزرگ اپنے پوتے یا نواسے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھا رہے تھے۔ میں بے ساختہ مسکرا دیا۔ بچوں کو بڑوں کی ضرورت تب بھی رہتی ہے جب وہ بچوں والے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو تھی میری کہانی۔ اب آپ سوچئے، کہیں آپ میں سے کوئی مسرت آپا جیسی کسی مہربان کے ہاتھوں بے وقوف بن کر زندگی کو مشکل بنانے میں مصروف تو نہیں؟ ختم شد۔ اوکے، ٹیک کیئر، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔